مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن استحيينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جو قبیلہ بنو لیث کے ایک فرد تھے. ان کا قبیلہ مدینہ منورہ سے دور آباد تھا ایک بستی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد اپنے وطن سے سفر کر کے مدینہ منورہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرماتے ہیں کہ اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ. ونحن شببۃ متقاربون، اور ہم لوگ جو آئے تھے وہ سب جوان تھے اور قریب قریب عمریں تھی ہماری. یہ تقریباً ہم عمر تھے، نوجوان لوگ تھے. فأقمنا عنده 20 ليلة، تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 دن ہم نے قیام کیا مدینہ منورہ. فظن أن استحيينا أهلينا، 20 دن کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شاید ہمیں اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے. تو ہم سے آپ نے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کن کن کو چھوڑ کر آئے ہو، یعنی تمہارے گھر میں کون کون تمہارے رشتے دار ہیں. تو ہم نے آپ کو بتا دیا. فرماتے ہیں کہ وکان رفیقا رحیما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان پر بڑے مہربان اور بڑے ہی نرم خو تھے. تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سکھاؤ، دین سکھاؤ، اور ان کو دین کے احکام کی تعلیم دو اور ان کو حکم دو کہ وہ دین پر عمل کریں. اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح تم بھی نماز پڑھو. اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دیا کرے اور تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے. یہ ہدایات دے کر پھر آپ نے ہمیں رخصت فرمائی. یہ حدیث ہے اور اس میں ہمارے لیے ہدایت کے متعدد سامان ہیں. سب سے پہلے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نوجوان تھے اور تقریباً 20 دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اور یہی طریقہ تھا دین سیکھنے.
نہ کوئی مدرسہ تھا باقاعدہ، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی کتابیں تھیں۔ دین سیکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس کو دین سیکھنا ہوتا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاتا اور آپ کو دیکھتا کہ آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ کے کیا معمولات ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ گھر میں کس طرح رہتے ہیں، باہر والوں کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں، یہ سب باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو معلوم کرتے اور اسی سے دین سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سیکھنے کا جو اصل طریقہ مقرر فرمایا وہ یہی صحبت کے ذریعے، کیونکہ کتاب اور مدرسہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ایک راستہ ہے کہ جو پڑھے لکھے ہوں، اور طرح کتاب سے پورا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ صرف کتاب پڑھ لینے سے اس کو کوئی علم و ہنر نہیں آتا۔ کوئی بھی علم دنیا کا وہ اگر کوئی شخص صرف کتاب پڑھ کر حاصل کرنا چاہے تو صرف کتاب سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت کا معنی کسی جاننے والے کے ساتھ کچھ دن رہنا اور اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کرنا۔ یہی صحبت ہے جو انسان کو کوئی علم، کوئی ہنر، کوئی فن سکھاتی ہے۔ اور دنیا کے ہر کاروبار میں آپ نے دیکھا ہوگا، ڈاکٹر کو بننا ہے تو کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہتا ہے، انجینئر بننا ہے تو انجینئر کی صحبت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر جو اور دنیا کے کاروبار ہے، کھانے پکانے کا ہے، باورچی ہے، تو وہ اس کے ساتھ کچھ دیر رہنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا معاملہ بھی یہ بنایا ہے کہ دین بغیر صحبت کے حاصل نہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی کوئی کتاب بھیجی، آسمانی کتاب، تو اس کے ساتھ ایک رسول ضرور بھیجا، پیغمبر، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو کتاب براہ راست نازل کر دیتے، لیکن کتاب براہ راست نازل کرنے کے بجائے ہمیشہ پیغمبر کے ذریعے بھیجی گئی، اس لیے تاکہ اس کتاب پر عمل کرنے کا وہ طریقہ لوگوں کو بتائے اور اس کی صحبت سے، اس کے طرز عمل کے مشاہدے سے لوگ یہ معلوم کریں کہ اس کتاب پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، پوچھو کہ کس یونیورسٹی میں تعلیم پائی تھی، کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے، کون سی کتابیں پڑھی تھی؟ تو اگر اس لحاظ سے دیکھو تو نہ کوئی بظاہر مدرسہ ہے، نہ کوئی باقاعدہ کورس ہے، نہ کوئی نصاب تعلیم ہے، نہ کتابیں ہیں، لیکن 1000 نصاب تعلیم اور 1000 مدرسے قربان ایک صحابی کے طرز عمل پر، اس واسطے کہ اس صحابی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، اور صحبت اٹھا کر حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو دیکھا اور اس ادا کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی، بس صحابی بن گئے۔ تو صحبت ایسی چیز ہے جو انسان کو کیمیاب بناتی ہے، اسی لیے ہمارے تمام بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی دین اگر سیکھنا ہے تو صحبت درست کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ کہ جو دین کے حامل ہیں، تو وہ صحبت رفتہ رفتہ تمہارے اندر بھی دین کی عظمت، اس کی محبت اور اس کی فکر پیدا کرے گی۔ غلط صحبت میں بیٹھو گے تو غلط صحبت کے اثرات ہوں گے، اور اچھی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھی صحبت کے اثرات ہوں گے۔ اور یہ دین اسی طرح چلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے، کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام تیار ہوئے، صحابہ کرام کی صحبت سے تابعین تیار ہوئے، تابعین کی صحبت سے تبع تابعین تیار ہوئے۔ یہ سارا دین اسی طرح چلا آ رہا ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ لہذا خوب سمجھ لیجئے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے 2 سلسلے جاری فرمائے ہیں. میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کو تعبیر کیا ہے کہ 2 سلسلے جاری فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے، ایک کتاب اللہ کا اور ایک رجال اللہ. ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کے آدمی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رجال پیدا فرمائے ہیں جو اس کتاب کے اوپر عمل کا نمونہ ہے. تو دین جو ہے وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلے آدمی تو دین کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. تنہا کتاب لے کے بیٹھ جائے اور رجال اللہ سے غافل ہو جائے تو بھی گمراہی میں پڑ سکتا ہے، اور تنہا رجال اللہ کو دیکھے اور کتاب سے غافل ہو جائے تو بھی گمراہی میں پڑ سکتا ہے. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت دین کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی صحبت اختیار کرے اہل اللہ، ایسے لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور دین پر عمل پیرا ہے. ان کی جتنی صحبت اختیار کرے گا اتنا ہی دین کے اندر ترقی کرے گا. تو یہی طریقہ تھا. یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے تھے تو وقت نکال کر 20 دن آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اور بھی جو دور رہنے والے حضرات تھے وہ سفر کر کر کے آتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دن گزارتے تھے. کوئی معین نصاب تعلیم نہیں تھا تو یہ پڑھایا جائے گا، جو کوئی آئے گا اس کے لیے پڑھایا جائے گا. کوئی معین نصاب تعلیم نہیں تھا، بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ تھوڑی سی مدت میں بھی انسان کے اندر، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے خیالات میں، اس کی سوچ میں، اس کے کردار میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. تو 20 دن رہے اور 20 دن رہنے کے بعد جو دین کی بنیادی تعلیمات تھیں وہ حاصل کر لی، طریقہ سیکھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہو گئے. تو اب کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دل میں آپ کا خیال آیا. انہوں نے نہیں کہا کچھ، خود ہی دل میں آپ کا خیال آیا کہ یہ نوجوان لوگ ہیں، اپنے گھر چھوڑ کر آئے ہیں تو ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہوگی اور ان کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ہوگی. تو خود ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم اپنے گھر میں کس کس کو چھوڑ کر آئے ہو. جب انہوں نے بتایا، اب ان میں سے بہت ایسے تھے کہ جو نئے شادی شدہ تھے تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بس اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ. تو علماء کرام نے اس حدیث کے تحت یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہو تو اس کو بغیر کسی شدید ضرورت کے اپنے گھر سے زیادہ عرصے دور نہ رہنا چاہیے. اس میں خود اس کی بھی اپنی حفاظت ہے اور گھر والوں کی بھی حفاظت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جس میں تمام جوانب کی رعایت ہے، تمام جہتوں کی رعایت ہے. یہ نہیں کہ ایک طرف دھلک پڑے تو بس اس طرف دھلک گئے اور دوسرے پہلو نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، بلکہ اس میں اعتدال ہے. یہ امتن وسطن کی تعبیر ہے. اس واسطے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ بات بہت ضروری ہے کہ صحبت اٹھاؤ، اچھی صحبت اٹھاؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ اچھی صحبت اٹھانے کے نتیجے میں جو دوسرے حقوق ہیں تمہارے وہ پامال ہونے لگے. نہیں، دونوں باتوں کی رعایت کرنی ہے. 20 دن آ کر رہ گئے اور اس میں جو ضروری باتیں تھیں وہ تم نے سیکھ لی. اب تمہارے ذمے تمہارے گھر والوں کے حقوق ہیں اور خود اپنی حفاظت ہے. اس واسطے اب جاؤ، اپنے گھروں میں جاؤ. اب اگر آپ غور کرو تو 20 دن میں 20 دن رہنے سے دین کی تمام تفصیلات تو حاصل نہیں کر لی ہوں گی کہ سب کچھ سارا علم سیکھ لیا 20 دن میں. ساری کچھ تفصیلات تو نہیں معلوم تو نہیں سیکھ لی ہوں گی. اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فرماتے کہ بھائی ذرا اور قربانی دو اور مزید دن یہاں پر رہو تو تاکہ تمہیں ساری تفصیلات معلوم ہو جائیں. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا کہ بھائی جو ضروری باتیں تھیں
وہ انہوں نے اب سیکھ لی ہے، تو اب ان کو دوسرے حقوق ادا کرنے کے لیے بھیجنا چاہیے۔ یہیں سے بھی سمجھ لیجئے کہ دین کا علم جو ہے وہ دو قسم کا ہے۔ ایک علم وہ ہے دین کا اتنا علم کہ جو انسان کو اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، جیسے یہ کہ مثلا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنی نمازیں ہیں اور کس طرح پڑھی جاتی ہیں، اور روزہ کیا ہے اور زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے وغیرہ، اور کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے واضح طور پر، یہ ابتدائی دینی علم معلومات، اتنی معلومات حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمہ فرض ہے۔ اتنی معلومات حاصل کرنا جس کے ذریعے انسان اپنے فرائض و واجبات ادا کر سکے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے، اتنی معلومات حاصل کرنا تو فرض عین ہے ہر مسلمان مرد کے ذمہ بھی اور عورت کے ذمہ۔ یہ جو حدیث میں آیا نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، فرض عین قرار دیا، اس سے مراد یہ علم، اتنا علم، کتنی نمازیں فرض ہیں، کس طرح پڑھی جاتی ہیں، زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، کتنے مال پر واجب ہوتی ہے، کتنی ادا کرنی چاہیے، اور روزہ کب فرض ہوتا ہے اور حج کب فرض ہوتا ہے، اور کون سی چیز حرام ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بنیادی موٹی موٹی حلال و حرام کی باتیں، یہ جو ہے اتنا علم حاصل کرنا تو فرض عین ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمہ۔ اتنا علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو جتنی بھی قربانی دینی پڑے، والدین کو چھوڑنا پڑے، بیوی کو چھوڑنا پڑے، بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑے، جو کچھ بھی کرنا پڑے، یہ کرنا تو فرض ہے۔ اگر کوئی روکے، ماں باپ روکے، بیوی روکے، اور بیوی کو خاوند روکے یا بہن بھائی روکے، اس کی بات ماننا جائز نہیں، اس علم کو حاصل کرنے، اتنے علم حاصل کرنے۔ اس کے بعد آگے ہے تفصیلات یہ کہ باقاعدہ آدمی عالم بنے جس کے ذریعے وہ سارے دین کا علم حاصل کرے، تمام تفصیلات کو حاصل کرے، یہ ہر انسان کے ذمہ فرض نہیں، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر عالم بن جائیں تو باقی لوگوں کا فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ایک بستی کے اندر چھوٹی بستی ہے، اگر ایک عالم ضروریات کے لیے کافی ہے تو ایک آدمی سے عالم بن جانے سے باقی لوگوں کی تو فریضہ بھی ثابت ہو جائے، اور اگر بستی بڑی ہے تو جتنی ضرورت ہو اتنے آدمی بن جائے باقی سب کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ فرض عین کے بقدر جو علم تھا وہ انہوں نے 20 دن میں حاصل کر دیا، اب ان کو مزید روکنا اور مزید ان کو ٹھہرانا، اس میں اندیشہ ہے کہ ان کے گھر والوں کی حق تلفی نہ ہو، لہذا آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، لیکن ساتھ ہی گھر والوں کے پاس جانے کے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ نہیں کہ گھر والوں کے پاس جا کر اور غفلت کے ساتھ رہو، بلکہ فرمایا فعلموہ، ان کو جا کر سکھاؤ، گھر والوں کو جا کر تعلیم دو، جو کچھ تم نے یہاں علم حاصل کیا اور جو کچھ تم نے دین کی باتیں یہاں سیکھی وہ اپنے گھر والوں کو بھی جا کر سکھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ جس طرح خود دین کی باتیں جانتا ہے یا سیکھتا ہے تو اسی طرح اپنے گھر والوں کو سکھائے، یہ بھی فرض ہے، اتنی باتیں سکھائے جن سے وہ صحیح معنی میں مسلمان بن سکے اور مسلمان رہ سکے، یہ تعلیم دینا بھی ہر انسان کی جو اوپر فرض عین ہے۔ لہذا یہ ایسا ہی فرض ہے جیسا نماز پڑھنا، رمضان میں روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، جتنا یہ ضروری ہے اتنا ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کے ضروری معلومات سکھائی جائیں۔ اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار اور بظاہر دیندار لوگ بھی اپنی اولاد کو تعلیم دینے کی فکر نہیں کرتے، اور
اولاد جو ہے وہ نہ قرآن کریم اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، نہ نمازوں کا صحیح پتہ ہے، نہ کوئی بنیادی معلومات حاصل ہیں. اور ہمارے یہاں تو ایسا نظام بن گیا ہے اعوذ باللہ کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے گریجویٹ ہو گئے لیکن اتنا پتہ نہیں کہ فرض اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے، اتنا بھی علم حاصل نہیں. تو بھائی اس کا اہتمام ہم ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، فرض ہے، اور اس کو ابتدائی اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے جیسے خود نماز پڑھنا. تو فرمایا کہ علموہ وامروہ، اور ان کو حکم دو. کہنے کا حکم دو؟ نیک باتوں کا، دین کے فرائض پر عمل کرنے کا، یہ کرو. تو جا کر فرمایا کہ وہاں جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاؤ. آگے فرمایا کہ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور جا کر نماز اسی طرح پڑھنا جیسا کہ مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا. صرف اتنا نہیں فرمایا کہ جا کر نماز پڑھتے رہنا، بلکہ یہ فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھنا جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی یہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، اور کیونکہ دین کا ستون ہے اس واسطے اس کو ٹھیک اسی طرح بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول. تو یہ بتا دیا کہ فکر صرف اتنی نہیں کرنی کہ نماز پڑھنی ہے، بلکہ اس طرح پڑھنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یہ معاملہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑے توجہ کا طالب ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انعام ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنا وہ سر سے فرض اتارنے کے مرادف ہے. فرض اتار دیا جس طرح بھی ہوا، نہ اس کی فکر کہ قیام صحیح ہوا کہ نہیں، رکوع صحیح ہوا کہ نہیں، سجدہ صحیح ہوا کہ نہیں، اور سنت کے مطابق ہوا کہ نہیں. بس جلدی جلدی پڑھ کے ختم کیا، سر سے فریضہ ٹال دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح پڑھو نماز. اللہ، اب دیکھو اگر نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس میں، اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں عام طور سے، اس میں کوئی زیادہ فرق وقت کا خرچ نہیں ہوتا، نہ زیادہ محنت لگتی ہے. اتنا ہی وقت اگر سنت کے مطابق پڑھو گے تب بھی اتنا ہی وقت لگے گا، اور محنت بھی اتنی ہی ہوگی جتنی کہ اب کرتے ہو. لیکن ذرا سا دھیان کر لو، توجہ کر لو کہ جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، تو دھیان اور توجہ سے وہی نماز سنت کے نور سے منور ہو جائے گی. اور غفلت کی حالت میں پڑھتے رہو تو سنت کا نور اس کو حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فریضہ ادا ہو جائے گا، شاید پرسے اس بات کے نہ ہو کہ نماز چھوڑ دی تھی، لیکن اس کا جو نور ہے، اس کی جو برکت ہے، اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے جب تک کہ سنت کے مطابق نہ کرو. ایک مرتبہ نے اسی مجلس میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ کس طرح پڑھی جاتی ہے سنت کے مطابق نماز، اور وہ قلم بند بھی ہو گیا، رسالہ چھپ گیا، سنت نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے کے نام سے. چھوٹا سا رسالہ ہے. تو عام طور سے جو غلطیاں لوگ نماز میں کرتے ہیں اس میں نشاندہی کی ہے. تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لو. الحمدللہ وہ کافی لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے رسالہ. اس کو پڑھ کے دیکھو تو یہ دیکھو کہ اگر اس طریقے سے نہیں پڑھے بلکہ جیسا پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھتے رہیں، اس میں اور اس کے مطابق پڑھنے میں کیا فرق ہے. یعنی کوئی وقت زیادہ نہیں خرچ ہوتا، کوئی محنت زیادہ نہیں لگتی، صرف توجہ اور دھیان کر لینے سے وہ سنت کا نور حاصل ہو جاتا ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے اس کی فکر کرے. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، 83 سال کی عمر میں وفات ہوئی، اور بچپن سے یعنی 10 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر سے دین ہی پڑھنا شروع کیا تھا، اور ساری عمر دین کی تعلیم دی اور فتوے لکھے، یہاں تک کہ مفتی اعظم قرار پائے. دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، بعد پاکستان میں بھی مفتی اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے، اور لاکھوں بلا مبارکہ لاکھوں فتووں کے جواب
لکھے زبانی یا تحریری، زبان سے دے یا تحریر سے لکھے، ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ میں حالانکہ ساری عمر فقہ پڑھنے پڑھانے میں گزری، لیکن بعض اوقات اب بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ایسی کچھ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں، اور پھر بعد میں نماز پڑھنے کے بعد کتاب دیکھنی پڑتی ہے، کتاب دیکھ کے پھر پتہ لگاتا ہوں کہ بھائی نماز درست ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ 50-60 سال اسی علم کی طرف و تدریس میں خرچ کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ کتاب دیکھنی پڑتی ہے بعد میں کہ نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ برابر یہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کسی کے دل میں کبھی کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیسے پڑھ رہے ہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ نماز جو ہم نے اس طرح پڑھی ہے درست ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور سنت کے مطابق ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ تو ڈر کے رہا، یہ فکر کے ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ نمازوں کی صفوں میں روز منظر نظر آتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں مسجد میں روز یہ منظر نظر آتا ہے، لوگ جو ہے بالکل بے پرواہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے سر سے جا رہے ہیں نماز کے اندر، یا کہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنا چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اب یاد رکھو کہ 2 ہاتھ اٹھا کر اگر اس طرح دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کر لیا اور اتنا وقت گزر گیا اس حالت میں کہ اس کے اندر 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جا سکے، سبحان اللہ پڑھی جا سکے 3 مرتبہ، اتنی دیر اگر ہاتھ اٹھائے رہے نماز ٹوٹ گئی، نماز فاسد ہو گئی، اور وہ نماز گویا نہ ہونے کے حکم میں فریضہ ادا ہوگا، لیکن لوگ بڑے آرام سے دونوں ہاتھوں سے، اور یہ منظر تقریباً روز ہی نظر آتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا، جہاں دونوں ہاتھ اٹھا کے کام کر رہے ہیں، اب بلا ضرورت بار اوقات کپڑے درست کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، یا دونوں ہاتھوں سے اپنے پسینہ پہنچ رہے ہیں، تو یہ منظر آتا ہے، اور اگر اس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کا وقت اس میں گزر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ہوتی ہی نہیں، مگر کوئی فکر نہیں۔ ایک ہاتھ سے بھی اگر ایک ہاتھ بنا ہوا اور ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، یعنی کوئی بھی یاد رکھو ایسی حیات اختیار کرنا نماز کے اندر جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی ایسی شکل اختیار کر لینا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک ہاتھ سے کام کریں تو ایک ہاتھ سے کام کرنے میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ بار بار اس طریقے سے کام کیا، سجدے میں ہے، بچھائیں تو ٹھیک ہوئی ہے لیکن پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں دونوں، اگر پورے سجدے میں پاؤں پورے اٹھے رہے اور ذرا سی دیر کے لیے بھی زمین پر نہ ٹکے، سجدہ ادا نہیں ہوا، سجدہ ادا نہیں ہوا، اور جب سجدہ ادا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، لیکن دھیان نہیں، فکر نہیں، غفلت ہے، وقت بھی خرچ کر رہے ہیں اور نماز پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی فکر نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کی کرائی محنت اکارت ہو رہی ہے، بیکار جا رہی ہے۔ اور پوچھو کہ اگر یہ تو ہے ہی، اگر کوئی بتائے بھی کہ بھائی دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے نماز میں، تو ایک جواب بڑا ٹکسالی ہر ایک کو یاد ہے، وہ یہ کہ انما الاعمال بالنیات، وہ ایسا جواب ہے کہ جو ہر جگہ جا کے چپک جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت تو درست ہے، نیت کو دیکھنے والا ہے۔ ارے بھائی اگر نیت ہی کافی ہوتی تو یہ تکلف کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی نماز پڑھنے کی، بس نیت کر لیتے کہ ہم اللہ میاں کی نماز پڑھ رہے ہیں تو طرح نیت کر لینے سے تمہاری نماز بھی ہو جاتی، لیکن نیت کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، نیت کے ساتھ اس نیت کے مطابق عمل بھی تو چاہیے۔ نیت تو کر لی آپ نے کہ میں یہاں سے لاہور جا رہا ہوں، اور گھر میں بیٹھے رہے، نہ کسی سواری میں بیٹھے، نہ اس کی طرف قدم بڑھایا منزل کی طرف، اور نیت کر لی گھر میں بیٹھے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، پہنچاؤ گے نیت سے لاہور۔ تو اگر اسی طرح نیت کر لی کہ نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اختیار نہ کیا تو
تو تنہا نیت سے کیسے نماز ہو جائے گی؟ جب تک کہ وہ طریقہ نہ ہو جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا ہے. اسے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتے ہو. یہاں صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھ لو اور تمہاری نیت کافی ہے نماز پڑھنے کے لیے. فرمایا سیکھو اور جو کچھ سیکھا ہے یہاں طریقہ اسی کے مطابق نماز پڑھو. تو اس واسطے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ان نوجوانوں کو تلقین فرمائی کہ جو سب سے بڑا ستون ہے دین کا اس کو درست کرو اور درست اس طرح کرو جس طرح مجھے پڑھنے دیکھا اس طرح خود بھی پڑھو. یہ میرا چھوٹا سا جو رسالہ ہے نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے. شاید پڑھنے میں اس کو 10-15 منٹ میں پڑھ لے آدمی، اتنا چھوٹا سا ہے، لیکن اس میں جو عام طور سے غلطیاں ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے اندر وہ سب بیان کرتی ہیں. تو کم از کم اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کو تو پڑھ لیا جائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی فکر کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے. یہ اذان دینا مسنون ہے، اور جب بھی اگر فرض کرو مسجد میں بھی نہیں پڑھ رہا آدمی، سفر میں ہے، صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، کہیں ہے، تو اس وقت میں بھی سنت یہ ہے کہ اذان دے. یہاں تک کہ اگر تنہا بھی ہو، اکیلا بھی ہو، تو بھی حکم یہ ہے کہ اذان دی جائے. اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک شعار ہے، اس اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ ایک علامت ہے. لہذا ہر موقع پر اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے نماز کے وقت میں. تو تنہا بھی ہو تو پڑھے. اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تنہا میں اذان دینے سے کیا فائدہ، جبکہ کسی اور آدمی کے سننے کی کوئی توقع نہیں ہے. صحرا میں ہے، جنگل میں ہے آدمی، یا غیر مسلموں کے علاقے میں ہے، تو کون اذان سن کے آئے گا؟ لیکن حکم ہے کہ اذان دو. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اور کچھ نہیں، کیا پتا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی بے شمار ہے. ہو سکتا ہے انسان نہ سنے لیکن اللہ کی اور مخلوقات ہیں. ہو سکتا ہے جنات آ جائے، ہو سکتا ہے ملائکہ آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے. بہرحال حکم یہ ہے کہ نماز کے لیے سے پہلے اذان دینی چاہیے، چاہے تنہائی ہو. آگے فرمایا وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے. یہ اس بات سے فرمایا کہ اصل حکم یہ ہے کہ اگر سب بہت سے لوگ ہیں ان میں جو شخص علم میں زیادہ ہو اس کو امامت کے لیے آگے کرنا چاہیے، جس کا علم زیادہ ہو. اصل حکم یہ ہے. لیکن یہاں چونکہ علم کے اعتبار سے سب برابر تھے، سب نوجوان تھے، سب اکٹھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جو ایک نے سیکھا وہی دوسرے نے بھی سیکھا، تو سب علم میں برابر تھے. تو حکم یہ ہے کہ جب علم میں سب برابر ہو تو پھر جو عمر میں بڑا ہو اس کو آگے کرنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعزاز رکھا ہے بڑے آدمی کا. جو عمر میں بڑا ہو اس کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ دوسرے لوگ، چھوٹے لوگ اس کو اپنا بڑا مانے اور اپنے بڑا مان کر اس کو آگے کریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک قتل ہو گیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر جو یہودیوں کی بستی تھی وہاں پر ایک مسلمان کو قتل کر دیا یہودیوں نے. تو ان جن صاحب کو قتل کیا تھا ان کے بھائی تھے، وہ گیا، ان کے ولی تھے، ان کے وارث تھے، اور ان کے ساتھ میں چچا بھی تھے. یہ دونوں وہ مقتول کے بھائی جو عمر میں کم تھے اپنے چچا کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا آدمی قتل ہو گیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو چونکہ یہ مقتول کے بھائی جو تھے یہ مقتول کے ساتھ زیادہ قریبی رشتہ دار کا بھائی تھے اور دوسرے جو تھے وہ چچا تھے، تو انہوں نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات کرنی شروع کر دی. چھوٹے نے، چچا خاموش بیٹھے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر الکبر، ان چھوٹے بھائی سے کہا کہ بڑے کو بڑائی دو. یعنی جب بڑا تمہارے ساتھ موجود ہے تو پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ تم گفتگو کرو، گفتگو کا آغاز تم کرو،
تمہیں چاہیے کہ اپنے بڑے یعنی اپنے چچا سے کہو کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں، پھر ضرورت ہو تو تم بھی بول دینا بیچ میں، لیکن بڑے کو بڑائی۔ یہ بھی اسلامی آداب کا ایک تقاضا ہے کہ بڑے کو آگے کیا جائے جو عمر میں بڑا ہو۔ اگر اور چیزوں میں نہیں کم سے کم عمر میں بڑا ہے تو عمر میں بڑے آدمی کو بھی ایک فضیلت حاصل ہے، لہذا اس کو اس کا ادب اور تعظیم کا تقاضا ہے کہ اس کو آگے رکھا جائے، نہیں کہ چھوٹا آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ جب تم امامت جماعت کا وقت آ جائے تو تم میں جو عمر میں بڑا ہو اس کو آگے کرنا چاہیے، اس کو امامت کا منصب دینا چاہیے، کیونکہ امامت کا منصب ایسا ہے جو ایسے آدمی کو دینا چاہیے کہ جو سب میں فائق ہے، یا علم کے اعتبار سے فائق ہے یا کم از کم عمر کے اعتبار سے فائق ہے۔ اگلی حدیث ہے عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليه معروف فليجزه فان لم يجد ما يجزيه فليثني عليه فانه اذا اثنى عليه فقد شكره وان كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب الزور او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صنع الیہ معروف فلیجزہ، کہ جس کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے تو اس کو چاہیے کہ اس نیکی کا بدلہ دے۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وہ نیکی کا بدلہ دے سکے تو کم از کم اس نیکی جو کی گئی ہے اس کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس کی تعریف کرے کہ میرے ساتھ یہ احسان کیا گیا، میرے ساتھ یہ نیکی کی گئی، اس واسطے کہ جب وہ اس کی تعریف کرے گا تو وہ شکر میں شمار ہوگا۔ اور اگر اس نے اس کو چھپا کر رکھا، اپنے ساتھ کی ہوئی نیکی کو جان بوجھ کر چھپایا، فقط غفرہ، تو اس نے ناشکری کی۔ اور جو شخص اس چیز سے آراستہ ہونا چاہے جو اس کو نہیں دی گئی تو اس نے گویا جھوٹ کے کپڑے پہنے۔ یہ ہے ترجمہ حدیث کا۔ دو باتوں کی تعلیم دی ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک یہ کہ جب کسی شخص کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے، نیکی کرے، تو اس کو چاہیے کہ جس نے نیکی کی ہے اس کو اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ دے، جس کو دوسری حدیث میں مکافات سے تعبیر کرنا ہے۔ مکافات کرے یعنی اس کا بدلہ دے۔ اب ذرا یہاں سمجھ لیجیے کہ بدلے میں بھی فرق ہے۔ یہ بدلہ جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ بدلہ ایسا ہے کہ آدمی اس احساس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تو میں بھی اس کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق کوئی نیک سلوک کروں۔ یہ تو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی سنت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خود بھی یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا، کوئی ہدیہ پیش کیا، کوئی اور اچھا معاملہ کیا، تو آپ اس کو بدلہ دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ بھی کوئی نیک معاملہ، کوئی اچھائی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو ہے باعث اجر و ثواب۔ ایک بدلہ وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل گیا کہ کسی کو دینے کو دل تو اندر سے چاہ نہیں رہا، لیکن اس غرض سے دے رہا ہے کہ یا تو اگر نہیں دوں گا تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، اور یا اس لیے کہ میں دوں گا تو میرے موقع پر یہ مجھے دے گا، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے، جس کو نیوتا کہتے ہیں، نیوتا۔
بعض علاقوں میں تو باقاعدہ یہ رواج ہے کہ جو شادی بیاہ کے موقع پر کوئی شخص کسی کو دیتا ہے تو اس کی باقاعدہ فہرست بنتی ہے، نام لکھے جاتے ہیں کہ فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، اور فہرست بنا کر وہ محفوظ ہوتی ہے. اور جب اس شخص کا وقت آتا ہے جس نے دیا تھا تو اس کو پوری توقع ہوتی ہے کہ جتنا میں نے دیا تھا کم از کم اتنا ہی یہ مجھے واپس دے گا، اور اگر نہ دے تو شکایتیں، گلے، رنجشیں، بلکہ عداوتیں اس وجہ سے پیدا ہو جاتی. یہ بدلہ تو بڑی خراب بات ہے، اور اس کو قرآن کریم میں سورہ روم کے اندر اس کو ربا کے تعبیر کیا ہے. یہ ربا کا معنی سود. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اس آیت میں اس کو ربا سے تعبیر کیا ہے، سود، کہ آدمی اس نیت سے دے کہ مجھے بھی ملے گا، اور دوسرا اس نیت سے دے کہ اس نے مجھے دیا تھا تو میرے ذمہ میں فرض اور قرض ہے کہ میں ضرور اس کو دوں، اگر نہیں دوں گا تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی اور مجھے یہ مقروض سمجھے گا. یہ سب تو گناہ ہے، اس میں تو کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس میں دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ، کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت میں اس حادثے پر کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں، الٹا گناہ لازم ہے. لیکن ایک یہ بدلہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ تو دینے والے کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جو دے رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے ملے گا. اس نے تو محض اپنے محبت کی خاطر ایک اپنے بھائی کو یا بہن کو کچھ دے دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو آدمی اس ارشاد پر عمل کرنے کے لیے اپنے دل کے تقاضے سے دے رہا ہے اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو. اس کے دل میں دور دور یہ وسوسہ، یہ خیال نہیں ہے کہ اس کا بدلہ مجھے ملے گا کسی وقت. یہ بڑی برکت کی چیز ہے. اور جس شخص کو دیا گیا وہ یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ مجھے نیوتا ادا کرنا ہے، بلکہ یہ سوچ کر کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ ایک اچھائی کی ہے تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کروں، اور میں بھی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ اس کا دل خوش کروں. یہ ہے مجازات جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی حدیث کے اندر، کہ نہ اس کے ذہن میں کوئی مطالبہ نہ اس کے ذہن میں کوئی مطالبہ، دونوں محض ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں. یہ مجازات یہ محفوظ ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ دوسرا آدمی جب بدلہ دے گا تو بدلہ دینے میں پھر اس کا لحاظ نہیں ہوتا کہ جتنا قیمتی اس نے دیا تھا اتنا ہی قیمتی میں بھی دوں، بلکہ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا، میں اپنی استطاعت کے مطابق. اس نے فرض کرو بہت قیمتی تحفہ دے دیا تھا کسی وقت، تو اس کی استطاعت اتنی نہیں ہے، تو یہ چھوٹا تحفہ دیتے ہوئے شرمائے نہیں، اس واسطے کہ اس کا دل مقصد بھی اس کا دل خوش کرنا تھا، اس کا مقصد بھی اس کا دل خوش کرنا ہے، اور دل خوش ہو جاتا ہے چھوٹی سی چیز سے بھی. تو اپنی استطاعت میں مطابق، یہ نہیں کہ چونکہ اس سے بڑا قیمتی تحفہ دیا تھا لہٰذا میں بھی اتنا ہی قیمتی دوں، چاہے اس کے لیے مجھے قرض کرنا پڑے، چاہے رشوت لینی پڑے، چاہے ناجائز ذرائع آمدنی اختیار کرنے پڑے. ہرگز نہیں، جتنی استطاعت ہو اتنا ادا کرنا، اتنا دے دیں. اور بلکہ یہ فرمایا کہ اگر نہیں ہے تو یہ بھی مجازات کا ایک حصہ ہے کہ اس کی تعریف کریں کہ بھائی دیکھو میرے بھائی نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، مجھے یہ چیز بھی بڑی ضرورت کی چیز ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ دل خوش کر دینا، یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی ایک طرح کا بدلہ ہے. میرے حضرت ڈاکٹر صاحب رسول اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرماتے تھے بھائی دیکھو جب کوئی آدمی محبت سے کوئی چیز لے کر آئے ہدیے کے طور پر تو کم از کم اس کا اس طرح دل خوش کر دو کہ اس کے اوپر یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی تمہیں اس سے خوشی ہو، اس کی خوشی اس کا اظہار تو کر دو. چنانچہ حضرت کو میں نے ہمیشہ دیکھا جب کوئی شخص کوئی ہدیہ کبھی پیش کرتا لے کر آتا تو بہت خوشی سے لیتے، فرماتے کہ بھائی یہ تو ہماری بہت پسند کی چیز ہے، یہ تو
یہ تو ہمیں بہت پسند آیا، یہ تو ہماری بہت پسند کی چیز ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ ایسی کوئی چیز لیں گے جس سے اس کو احساس ہو کہ بھائی ان کو اس بات کی خوشی ہوئی۔ فرمایا اس کا یہ حدیث میں ہے کہ کم از کم اتنا تو کر دو کہ اس سے اس کی خوشی ہو جائے، دل خوش ہو جائے کہ میں نے ایک تحفہ پیش کیا ہے تو اس سے اس کا دل خوش ہو گیا، اس کی بھی خوشی ہو گئی۔ فلیثنی علیہ، یہ حدیث میں ہے، اس کی تعریف کر، اور تعریف کرنے کا مطلب اس کو گویا شکر ادا کر دیا۔ اور اگر چھپا کے بیٹھ گئے تو فرمایا نا شکریہ۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک صاحب آئے حضرت ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں، اور چپکے سے ہاتھ کے مٹھی میں یاد کریے بھی ایک طریقہ ہے کہ چپکے سے ہاتھ میں مسافہ کیا، اسی میں ہاتھ میں کچھ ہدیہ پیش کر دیا، اس طرح چھپا کے دینے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ کیا؟ کہنے لگے صاحب کچھ ہدیہ پیش کرنے کے لیے چاہ رہا تھا۔ تو فرمانے لگے بھائی کچھ چوری کر رہے ہو، تم چوری کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں؟ یہ دینے میں، یہ چھپا کے جو دے رہے ہو تو یہ کوئی تم چوری کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں؟ جب نہ تم چوری کر رہے ہو نہ میں کر رہا ہوں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ارشاد پر تم عمل کرنا چاہتے ہو تو اس کو اس طرح چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، پیش کر دو۔ تو اس میں کچھ مذائقہ ہے۔ تو اصل چیز ہے دل کی محبت کا اظہار ہدیے کے ذریعے، وہ چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اس کو اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ کم از کم اس کی تعریف کر دو، اس کا شکریہ ادا کر دو۔ دوسری تعلیم یہ دی، چلیے اب دوسری تعلیم پر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو زندگی دی، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، وقت کم رہ گیا۔ بار خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو کوشش کرو کہ اس کا بدلہ اس کو دو۔ بدلہ دینے کا معنی یہ ہے کہ اس نیت سے دو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بھئی بدلہ دیا کرتے تھے، لیکن بدلہ قرضے والا بدلہ نہیں، نیوتے والا بدلہ نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور ایک بات مجھے اپنے حضرت کی یاد آ گئی، بڑی پیاری بات ایک دن ارشاد فرمائی، تو وہ یہ فرمایا کہ دیکھو جب کبھی تم کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو مشکل اور پریشانی کے وقت میں درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف بھیجا کرو کثرت۔ تو خیر ہے درود شریف بڑے ثواب کی چیز، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میرے دل میں ذوق میں یہ بات آتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے تو وہ درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، ملائکہ لے کر پہنچاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے درود شریف پر، تو ہدیہ پہنچتا ہے ضرور سرکار دوارا۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس کی مکافات ضرور فرماتے تھے، یعنی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کوئی نیکی ضرور فرماتے تھے۔ تو جب تم درود بھیجو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو ممکن نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہ دے، اور بدلہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو امتی یہ درود بھیج رہا ہے وہ فلاں مشکل میں مبتلا ہے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل سے نجات فرمائے۔ کیا عجیب بات فرمائی سکتا ہے۔ تو اس واسطے جب کبھی کوئی مسئلہ ہو تو درود شریف کی کثرت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل سے بھی نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ بھائی یہ بات اگر آپ نے دعا کی درخواست کی ہے صحت کے لیے، اور ایک صاحب ہیں انہوں نے حاجی فرید الدین صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کے دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے، سب حضرات دعائے مغفرت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب کی ہر طرح کی معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے حفاظت فرما یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے دین پر ثبات قدم عطا فرما یا اللہ دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہم نے ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں اپنے رحمت سے ان سب کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مثبت عطا فرما یا اللہ جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کا کو دور فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما جو مشکلات کا شکار ہیں اللہ اپنے رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنے رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ جن حضرات نے دعائے صحت کی درخواست کی ہے اللہ اپنے رحمت سے ان کے متعلقین کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستقبل میں سنت عطا فرما یا اللہ ہم نے ہمارے متعلقین میں جو لوگ آپ کے بارگاہ میں پہنچے ہیں اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ